کہ اللہ نے مجھے چنا اس درد سے گزرنے. اٹ از این آنر فار می کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف سے گزرنے کے لیے مجھے قابل سمجھا کہ میں ہینڈل کروں گا یہ. اس لیے تیرے ساتھ کے جتنے بھی ہیں نا، یہ جو عربی میں اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ فیس بکوں پہ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں سروں کا تاج مانتا ہوں، لیکن درد نہیں دکھتا شیخ حاجی. وہ درد تب ہوتا ہے جب وہ کاٹی. ایک زخمی شیر آپ مثال دیتے ہیں ہمیشہ سے کہ ایک زخمی شیر اس سے بہتر ہے جو شیر جو سرکس کے اندر اس کے پاس زخم ہے، اس کے پاس غم ہے، اس کے پاس ایک جرنی ہے. میں اس کی چھوٹی سی تم پہ مثال رکھ کے دے. تمہارے ایج گروپ کے اندر اور تمہارے سسٹم میں تمہارے برابر کے بہت سے لوگ عالم بنے ہوں. بہت لڑکا گریجویٹ ہوا ہوگا جامع بکر سے اور مہد سے، بہت کچھ نہیں، مدینہ یونیورسٹی. بٹ وین یو ٹاک ٹو دیم you'll always see مطلب جن حالات میں اس نے علم پڑھا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن جن حالات میں تو نے علم پڑھا ہے بچے، میں اس کی بھی بہت قدر کرتا ہوں. کہ ایک یہاں پر یونیورسٹی چل رہی ہے، ایک ماحول ہے، اس ماحول کی ایک اپنی جنگ ہے ایک ماڈرن یونیورسٹی میں پڑھنے کی. وہی لڑکا وہاں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہے اس داڑھی کے ساتھ، 50,000 کنڈے ہوں گے اسے کھینچنے کے، تنگ کرتے ہوں گے، ہر قسم کا گند وہاں پہ تنگ کرتا ہوگا، ہر قسم کے. اور اسی سیکنڈ میں کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ایک ایسے مدرسے کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے جہاں چادریں ڈالی ہوئی ہیں سب نے سر پہ، اور وہاں قول اللہ قول النبی چل رہا ہے. یہ جو جنگ ہوگی نا ان دو کے بیچ میں، اور ایک بزنس فیملی سے آیا ہوا لڑکا گھر جا رہا ہے، تو نہ انہیں یونیورسٹی کی ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا ہے، نہ دینی ایجوکیشن. ان کا سمپل لینا دینا اس سے کہ واٹ از یور فیوچر ریگارڈنگ دا بزنس. تو جب تینوں کھینچ رہے ہوں گے تمہیں، دیٹس پین. That's what makes it beautiful. that is what makes it beautiful کہ اللہ نے مجھے چنا اس درد سے گزرنے. It is an honor for me کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف سے گزرنے کے لیے مجھے قابل سمجھا کہ میں ہینڈل کروں گا یہ. اس لیے تیرے ساتھ کے جتنے بھی ہیں نا، یہ جو عربی میں اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ فیس بکوں پہ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں سروں کا تاج مانتا ہوں، لیکن درد نہیں دکھتا شیخ حاجی. وہ درد تب ہوتا ہے جب وہ کاٹی. آپ کچھ علماء کے پاس، کسی کے پاس بھی جائیں گے، وہ کسی کی بھی زندگی ہو، میں نے آپ کی زندگی میں بھی یہ دیکھا ہے، جہاں تک میں آپ قریب سے جانتا ہوں اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ پینز اور وہ درد ہوتا ہے زندگی کا جو آپ کے اپنی نظروں کے اندر اپنی رسپیکٹ بناتا ہے. کہ میں وہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، نیا پیسہ ہوتا ہے کسی کے پاس، یا پھر مبارک کرے جیئیں، آپ خوش رہیں، آپ پارٹی کریں، مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا کسی کو the way you spend it or the way you carry yourself or the way you میں کہتا ہوں چلیں اڑائیں بھی کم. It is that the way you مطلب ایک کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا وہ، اگر وہ غلط ہوگا نا وہ سوٹ نہیں کرے گا. آج کل یہ بات ہی نہیں کر رہے لوگ کہ it doesn't suit. اگین وہ تو ایکسٹرنل ہے نا، میں تو اندر کی بات، میں تو اندر کی بات کر رہا ہوں. بڑا اچھا نکتہ ہے کہ میں اپنی رسپیکٹ کیسے کروں گا اگر میں نے کسی غلط طریقے سے، آپ نے وہی بولا نا، یا تو ویلیوز کے خلاف ہوگا تو پہنچ جاؤ گے لیکن وہ ساتھ نہیں پہنچے گا، یا پھر نہیں پہنچو گے تو وہ گلٹ میں مار دے گا کہ تم نے کیا میرے ساتھ، میں تو بنا ہی کسی اور چیز کے لیے تھا. جہاں پہ میں نے بات کی آپ نے کہا ہائی سیلف اسٹیم، اگر غلام بنتا ہے تو بھی مر جائے گا اندر سے، تو کوستے رہے گا کہ نہیں اٹھا. اور کتنے لوگوں نے غلامی قبول کی. they could have done it, they could have done more. اچھا اگر 2 نمبری سے جائے گا تو اس میں وہ فلیور آف پین، فلیور آف جینوینٹی اور فلیور نہیں ہوگا. ہاں، لوگوں کے نزدیک ہوگا یار کیا زبردست زندگی ہے. جس کو وہ فلیور اٹریکٹ کر رہا ہے نا، وہ بھی ویسا ہی ہوگا. جس کو سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف اسٹیم اور روحانیت پسند ہے نا، وہ پھر اس کی وہ دیکھے گا کہ یار لو میں کیا روحانیت تھی اور آج عروج پر کیا ہے یاد. وہ اٹ آل میٹرز. ہمارے ملک کے اندر بھی آج ہم بڑے غلط گولز کو چیز کر رہے ہیں، یا چیز ہی نہیں کر رہے اور کرنے آتے ہیں تو وہ سمپل وہی ہے، بطر الحق وغمت الناس. میں کسی کو نیچے کر دوں تو میں بڑا بن جاؤں گا، یعنی میں اس پیر سے کسی کو کچلوں گا تو میں بڑھاؤں گا، at the cost of others میں بڑھوں گا. یا میں جب میرے سامنے کسی کو قبول کرنے کی یا کوئی قبول کرنے کی چیز آئے گی تو میں اپنے ساتھ ایک ایسا وصف اٹیچ کروں گا کہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، حق کو قبول نہیں کر سکتا، اور لوگوں کے کندھوں کو نیچے کر کے میں اوپر ہو سکتا ہوں. خود اوپر ہونے کی اوقات نہیں ہے. یعنی بادشاہ والی سوچ نہیں ہے نا. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ if somebody is enjoying privileges in life
عیاشی کر رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے, اسپینڈ کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, تو اس کی زندگی میں نہ کوئی غم ہوگا, نہ کوئی ٹینشن ہوگی, نہ کوئی اسٹریس ہوگا, نہ کوئی ٹول ہوگا, اور زندگی بالکل زبردست چل رہی ہوگی. You don't want to see that side of the picture. اور ہم دکھا بھی نہیں رہے لوگوں. لیکن کیا میسج, آپ کا میسج جو ہے وہ ہمیشہ ایک الگ رہا ہے کہ مل جائے گا سب کچھ. جو اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے, وہ اتنا بڑا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزتیں دے, جس کو چاہے رسوا کر دے, جس کو چاہے پوزیشن دے, جس کو چاہے اتار دے, جس قوم کو چاہے اٹھا دے, جس قوم کو چاہے گرا دے. مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن بہت بڑا ہے. آپ پیپر پہ کاسٹ کیا ڈلا ہے؟ The cost you have to tell God. اللہ کے آگے پرائس بتائیں وہ کیا ہے. پرائس آپ کا نفس نہیں ہو سکتا, پرائس پبلک نہیں ہو سکتا, پرائس فیم, پیسہ, دولت. اللہ کیوں دے آپ کو؟ اللہ دے گا. میں آج یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں سب سے, ڈائی ہارڈ یقین ہے میرا, ڈائی ہارڈ, پہاڑ توڑ کے سم کا یقین ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس دنیا میں آپ کی دعا پوری نہیں کرے. میری I just cannot believe. 14 سال ہر انسان کو اللہ نے اولاد دی. میرے سرکل تم سارے بچوں کو بچے ہو گئے, میرے جونیئرز باپ بن گئے. یہ حذیفہ کے 3 ہیں ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی زندگی دے اس کی بچوں کو. I saw so many worlds become parents. ہمارے جیسا فقیر اور وہ جو ہماری اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے, we never, ہم نے کبھی حسد ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس بات کے اوپر نہ کوئی غصہ تھا, نہ رنج تھا, نہ روحانیت میں کمزوری تھی کہ یہ اس کو اس کی وجہ سے ملا یا مجھے میری وجہ سے ملا. ہم اس عطا کو مانتے ہیں, اللہ نے اس پر عطا کی, اور میں تن من دھن سے اس عطا کی عزت کرتا ہوں. مجھے اگر نہیں دیا اللہ نے مسئلے کی, میرا کام کیا ہے کہ میں ایک گداگر ہوں, بیکاری ہوں اللہ کے یہاں, میں بس بیٹھا ہوں, اللہ تو دیکھ لے. میں نے اپنا اور میری بیگم نے, میرا تو چلیں کاموں میں لگا, وہ بیٹھی رہی, ہو گیا ماشاءاللہ, بیٹے دیے اللہ نے ماشاءاللہ. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ نہیں ملے گا, محنت کر کے ملے گا یا نہیں کر کے ملے گا, یہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نہیں دے گا. بات تو یہ ہے نا, آپ اسے اس قیمت پہ لینا چاہتے ہو کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے, لوگ بھی کچل دوں میں, کردار کی بھی تباہی لگ جائے, مزاج بھی فرعونوں والا ہو, اور حسن بھی جو ہے وہ قباحت میں تبدیل ہو جائے انسان. This is if you want this. تو میں آپ کو بتا دوں, جس معاشرے کے اندر یہ اصول غلاظت کے رائج ہو جائے نا, وہ معاشرہ بھی تباہ اور گندا ہو چکا ہے. کہ جہاں پہ اس آدمی کی ویلیو ہی نہیں ہے, جس نے وہ کیا ہی نہیں ہے دنیا کی خاطر. یہ تو اس کے ساتھ ایک جنگ تھی, اس کا نفس اسے غلام بنانا چاہتا تھا اور وہ سر اٹھانا چاہتا تھا. That's it. کیا غموں کے بغیر, تکلیفوں کے بغیر, پریشانیوں کے بغیر پہنچ سکتا ہوں؟ اگر اس جگہ پہ رکھ کے ایک قوم کو ہینڈل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹیمز بننی ہے, اور ون مین شو نے ایک آرگنائزیشن میں کنورٹ ہونا, ایک انسان کی پرسنل پین ہزاروں لاکھوں انسان کا احساس بننا ہے, تو تجھے اس کاٹ سے پتر گزرنا پڑے گا, تجھے وہ درد سے گزرنا پڑے گا کہ جب تو بات کرے تو لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائیں, لوگ تیری امید کے ساتھ رب سے وہ امید جوڑ لیں کہ جو ان کی ٹانگوں میں جان ڈال. جس دن کسی جگہ پہ پہنچنے کے, ہاؤ ول یو انجوائے, وہ جگہ جہاں پہنچنا ہے اس کا تو مزہ 10 دن میں ختم ہوتا. ہاؤ ول یو انجوائے یور انٹائر لائف اگر سفر کے اندر وہ درد نہیں تھی, تکلیف نہیں تھی, دھتکار نہیں تھی, لوگوں کی باتیں نہیں تھی, تنقید نہیں تھی, تحقیر نہیں تھی, وہ نیزے اور تیر نہیں تھے جنہوں نے تیرے کلیجے, وہ تنہائی نہیں تھی, وہ اکیلا پن, وہ ادھورا پن, وہ راتیں نہیں تھی کہ جس نے, یعنی وہ جملے, اگر لوگوں نے تیرے پر وہ جملے نہیں کسے تو کیا انجوائے کرے گا. اس جگہ پہ جا کے مزہ ہی نہ آگے دیکھنے کا ہے نہ نیچے دیکھنے کا ہے, صرف پیچھے دیکھنے کا ہے اور اوپر دیکھنے کا.